میرا نام عائشہ ہے۔ میری بھابھی جن کا نام صبا تھا مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے میرے بھائی احمد کو بھی میرے خلاف کر دیا تھا۔ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی مگر بھابھی کو یہ خوف تھا کہ کہیں بھائی کی کمائی میرے جہیز بنانے میں نہ لگ جائے۔ اس کے علاوہ گھر میں میرا حصہ بھی تھا اور انہیں ڈر تھا کہ شادی کے بعد میں اپنا حق نہ مانگ لوں۔ ایک دن انہوں نے غصے میں آ کر گرم چمٹا میرے چہرے پر لگا دیا۔ میرا چہرہ بری طرح جل گیا۔ میں ساری رات روتی رہی۔ جسمانی تکلیف سے زیادہ میری روح زخمی ہو چکی تھی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ والد کے انتقال کے بعد بھائی اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہو گئے اور اسی دوران بھابھی کو موقع مل گیا کہ وہ میرے خلاف سازشیں کرے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتی کہ بھائی کو لگتا یہ سب میں نے کیا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے بدظن ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بھائی کا یہ رویہ مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ میں اکثر روتی رہتی مگر بھابھی الٹا مجھے ہی تانے دیتی کہ میں گھر میں نحوست پھیلاتی ہوں، اس لیے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں اور بھائی کے کام میں برکت نہیں ہو رہی۔ وہ ہر بات کا الزام مجھ پر ڈال دیتی۔ میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرا بھائی بھی انہی کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہر شام میں اپنے والدین کی قبروں پر جا کر روتی اور اپنے دل کا حال سناتی مگر وہاں مٹی کے سوا کوئی نہ تھا جو میری فریاد سن سکتا۔ بھابھی کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ جب تک امی زندہ تھیں انہوں نے کبھی گھر کا کام نہیں کیا۔ امی نے انہیں لاڈ پیار میں رکھا اور ان کی یہی عادت بن گئی۔ امی کے انتقال کے بعد میں ان کے لیے ایک مفت کی نوکرانی بن گئی جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ اس لیے جتنے بھی اچھے رشتے آئے انہوں نے جھوٹ بول کر سب کو رد کروا دیا اور بھائی سے کہا کہ میں خود ہی انکار کر رہی ہوں۔ بھائی اس بات پر مجھ سے سخت ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی، یہاں تک کہ وہ مجھے مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ میں ان کی بہن تھی، ان کا یہ رویہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا مگر وہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، اس لیے میں کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی اور خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میری ماں نے مجھے ہمیشہ یہ سکھایا تھا کہ بڑوں کے سامنے زبان نہیں چلانی چاہیے، چاہے غلطی کسی کی بھی ہو۔ اسی تربیت کی وجہ سے میں ہر ظلم برداشت کرتی رہی اور بھابھی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ ان کے خلاف آواز اٹھاؤں مگر حالات ایسے تھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ گھر ان کے نام تھا اور بھائی کا کاروبار بھی ان کے بھائیوں کے ساتھ تھا، اس لیے ان کی حیثیت بہت مضبوط تھی۔ وہ ایک مالدار اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اس لیے بھائی بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کہتے تھے۔ بیوی کی ہر بات انہیں درست لگتی اور بہن کی محبت کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ میں روز صبح 4 بجے اٹھتی، گھر کا سارا کام کرتی اور سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ بھابھی اپنے بچوں کے ساتھ دیر سے اٹھتیں اور جب وہ آتی تو ناشتہ تیار ہوتا۔ وہ نماز تک ادا نہیں کرتی تھی۔ 1-2 بار میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے بھائی کو میرے خلاف کر دیا۔ اس کے بعد بھائی نے میری سخت بے عزتی کی اور میں نے پھر کبھی بھابھی کے سامنے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ مجھ پر حد سے زیادہ ظلم کرتی تھی اور میں 24 گھنٹے ایک مزدور کی طرح کام کرتی رہتی تھی اور جب کھانے کا وقت آتا تو خاص نظر رکھتی کہ میں ایک نوالہ بھی زیادہ نہ کھاؤں، چونکہ سب کو اکٹھے بیٹھ کر کھانا ہوتا تھا۔ اس لیے بھائی کے سامنے وہ نیک بننے کا ڈرامہ کرتی اور مجھے نہیں روکتی تھی مگر جیسے ہی بھائی اٹھ کر جاتے وہ میری پلیٹ کھینچ لیتی۔ مجھے اتنی ہی دیر میں کھانا ہوتا جتنی دیر بھائی دسترخوان پر بیٹھتے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ اگر بھائی کھانا نہ کھاتے تو مجھے بھی کھانا نصیب نہ ہوتا۔ میں سارا دن پھٹے پرانے کپڑے پہن کر رہتی۔ جب کوئی مہمان آتے تو بھابھی مجھے اپنا پرانا سوٹ دے دیتی اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی کہ وہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح رکھتی ہے۔ پھر الٹا میرے بارے میں یہ کہتی کہ میں ہی ایسی لڑکی ہوں جو ان سے بنا کر نہیں رکھتی، مجھے ان کا گھر میں ہونا اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میں ان سے گھلتی ملتی نہیں اور نہ ہی کسی کام میں ہاتھ بٹاتی ہوں۔
مہمان حیران ہو کر مجھے دیکھتے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ بھابھی کے آنے سے پہلے گھر کا سارا نظام میں ہی سنبھالتی تھی۔ امی کو بھی زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ میں خوشی سے سب کچھ کر لیا کرتی تھی۔ اب حالت یہ تھی کہ میں مجبوری میں کام کرتی چاہتی، چاہے مجھے تیز بخار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کبھی میری طبیعت خراب ہوتی تب بھی بھابھی ہمدردی کرنے کے بجائے مجھ سے اور زیادہ کام لیتی تھی۔ میں بے بس ہو کر سب کچھ برداشت کرتی رہتی تاکہ گھر میں سکون رہے اور بات لڑائی جھگڑے تک نہ پہنچے۔ میرے والدین بہت سمجھدار تھے، وہ زمانے کے نشیب و فراز سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی جائیداد تقسیم کر دی تھی۔ میرے نام بھی خاصی جائیداد تھی اور بھابھی اسی پر نظر رکھتی تھی۔ انہوں نے بھائی کو میرے خلاف اس قدر کر دیا تھا کہ اب یہ چاہتے تھے کہ میں بغیر کچھ کہے اپنی ساری جائیداد ان کے نام کر دوں۔ انہیں یقین تھا کہ میں ان کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی، چاہے مجھے کتنا ہی دکھ کیوں نہ ہو۔ بھابھی میری اسی نرمی اور خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایک دن بھائی نے مجھے کچھ کاغذات پر دستخط کرنے کو کہا۔ میں پڑھ لکھ سکتی تھی اور ایسے کاغذات سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی، اس لیے میں نے پوچھا، بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جائیداد کے کاغذات ہیں، تم نے اپنے حصے کی جائیداد میرے نام کرنی ہے۔ میں نے پہلی بار انکار کر دیا۔ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب میں نے بھائی کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی اور ہر وقت مجھ سے خفا رہنے لگے۔ ادھر بھابھی نے بھی ان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے بھائی کو مشورہ دیا کہ میری شادی اپنے ایک نشے کے عادی بھائی سے کر دیں جو سارا دن نشے میں دھت رہتا تھا۔ جب اس کے پاس نشے کے پیسے نہیں ہوتے تو بھابھی خود اسے دے دیتی تھی۔ وہ ایک نہایت لالچی عورت تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی اسی بات میں مبتلا رکھا ہوا تھا تاکہ دولت اور جائیداد پر آسانی سے قبضہ کیا جا سکے۔ بھابھی ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جسے معاشرے میں معزز سمجھا جاتا تھا، لوگ ان کا احترام کرتے تھے، مگر اس سب کے باوجود ان کا رویہ نہایت سنگ دل تھا۔ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی، لیکن میں بحث کے حق میں نہیں تھی۔ وہ بھائی کو بھی اکثر بہکاتی رہتی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ میری شادی کے بعد جائیداد کا بڑا حصہ میرے ساتھ چلا جائے گا۔ گھر میں میرا حصہ بھی تھا جس کے بارے میں وہ ہمیشہ فکر مند رہتی تھی۔ میں گھر کا سارا کام کرتی تھی، کھانا پکانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، سب کچھ، جبکہ بھابھی زیادہ تر وقت موبائل میں مصروف رہتی یا محلے میں ادھر ادھر چلی جاتی۔ بھائی کئی بار انہیں سمجھاتے، مگر وہ کسی کی نہ سنتی۔ اگر کبھی وہ کوئی کام کرتی بھی تو جلدی میں خراب کر دیتی، جسے بعد میں مجھے درست کرنا پڑتا۔ اس لیے میں نے خود ہی سارا کام سنبھال لیا تھا۔ ایک دن بھائی نے بتایا کہ میرے لیے رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر بھابھی کا غصہ بڑھ گیا۔ وہ بلا وجہ چیزیں پٹکنے لگی اور مجھ پر چیخنے لگی۔ دوپہر کو انہوں نے مجھے چائے بنانے کو کہا، مگر میں مہمانوں کی تیاری میں مصروف تھی اور یہ بات بھول گئی۔ اسی بات پر وہ غصے میں کچن میں آئی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ وہ طعنے دینے لگی کہ مجھے شادی کا بہت زیادہ شوق ہے، یہاں تک کہ انہوں نے بدتمیزی کرتے ہوئے میرے بال کھینچے اور مجھے چولہے سے ہٹا دیا۔ میں اس وقت بھائی کے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھابھی پلیز یہ روٹی خراب نہ کریں، بھائی آنے والے ہیں، مگر انہوں نے وہ روٹی زمین پر پھینک دی۔ میں بے بس ہو کر رہ گئی، کیونکہ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا اور نئی روٹی بنانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے وہی روٹی اٹھائی اور دوبارہ توے پر ڈال دی۔ اس پر وہ مزید بھڑک اٹھیں اور غصہ کرنے لگی کہ اب مجھے بھائی کی بڑی فکر ہو رہی ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور ان کی باتوں کا جواب نہ دیا، جس سے وہ اور غصے میں آ گئی۔ اچانک انہوں نے چمٹا اٹھایا اور میرے چہرے پر لگا دیا۔ شدید درد اور جلن سے میں چیخ اٹھی۔ وہ اس وقت تک چمٹا میرے چہرے پر رکھے رہیں جب تک دروازہ کھلنے کی آواز نہ آئی
اور بھائی گھر نہ آ گئے۔ خوش قسمتی سے چمٹا بہت زیادہ گرم نہیں تھا، مگر میرا چہرہ جل چکا تھا اور اس پر سیاہ نشان پڑ گیا تھا۔ میں روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ تھام لیا۔ میری آواز سن کر بھائی کچن میں آئے۔ بھابھی نے فوراً انداز بدل لیا اور معصوم بن کر بولی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ بھابھی روتے ہوئے کہنے لگی، اگر تمہیں میرے بھائی سے شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے ہی بتا دیتی، اس طرح خود کو نقصان تو نہ پہنچاتی۔ اب تم سے شادی کون کرے گا؟ مجھے ان کی باتوں پر شدید غصہ آیا، مگر میں خاموش رہی۔ میرے چہرے پر جلن بڑھتی جا رہی تھی اور آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بھائی نے بھابھی کی بات سن کر بغیر کسی سوچے سمجھے ان کی بات مان لی اور مجھ سے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ وہ ساری رات واپس نہ آئے۔ میں بھی سارا دن روتی رہی، نہ کچھ کھایا نہ بنایا اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ کمرہ دراصل سٹور تھا جہاں گھر کا غیر ضروری سامان رکھا جاتا تھا، اور بھابھی کی نظر میں بھی اسی سامان جیسی تھی۔ بھابھی نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، مگر ہمدردی کے بجائے الٹا مجھے ہی ڈانٹتی رہی کہ کھانا کیوں نہیں بنایا۔ میں خاموش بیٹھی رہی اور دروازہ نہ کھولا۔ روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو بھوک شدت سے محسوس ہوئی۔ میں کچن میں گئی تو دیکھا بھائی بھی ابھی آئے ہوئے تھے اور کچھ کھانے کی تلاش میں تھے، مگر بھابھی باہر سے کھانا منگوا کر خود اور بچوں کو کھلا چکی تھی، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ بھائی کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ میں نے جان بوجھ کر کھانا نہیں بنایا۔ وہ غصے میں بولے، اب ہماری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تمہاری شادی حسیب سے ہی ہوگی تاکہ اس گھر میں سکون آ سکے اور مجھے تم سے نجات ملے۔ کاش تم پیدا ہی نہ ہوتیں۔ ان کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی رات تہجد کے وقت میں نے پہلی بار دل سے دعا کی۔ میں نے اللہ سے اپنے کردار کی سچائی اور اپنے زخموں کے بھرنے کی دعا مانگی۔ مجھے امی کا بتایا ہوا ایک گھریلو نسخہ یاد آیا، بیسن اور آلو کے پانی کا۔ میں نے وہ اپنے چہرے پر لگایا۔ صبح جب چہرہ دھویا تو نشان کچھ ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے داغ کم کرنے کے لیے چھپ کر بھابھی کی کریم بھی استعمال کی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو چہرہ کافی صاف ہو چکا تھا، اگرچہ ہلکا سا نشان باقی تھا۔ میں جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی اور اللہ سے یہی دعائیں کرتی رہی کہ میرے دل کو صاف کر دے اور میرے بھائی اور بھابھی کے دل کو بھی بدل دے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ بھائی باہر کھڑے یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس دن کے بعد ان کا رویہ قدرے کچھ بہتر ہونے لگا۔ وہ بھابھی سے سختی سے بات کرنے لگے، جس کا غصہ وہ مجھ پر نکالتی۔ ایک دن بھابھی نے دھمکی دی، میں آج ہی اپنے بھائی کو بلاتی ہوں اور تمہاری شادی اسی سے کروا کے تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ مجھے تکلیف پہنچا کر چلی گئی۔ میں خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہی۔ اسی دوران بھائی آئے اور عام انداز میں کھانے کے بارے میں پوچھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک رات میں تہجد کے لیے اٹھی تو دیکھا بھابھی صحن میں کسی سے موبائل پر بات کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، مگر میں نے نظر انداز کیا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ اب بھائی کا رویہ بدل رہا تھا اور وہ بھابھی سے ناراضگی ظاہر کرنے لگے تھے۔ ایک موقع پر جب انہیں دوسرے شہر جانا پڑا، بھائی جاتے ہوئے صاف لفظوں میں کہہ گئے تھے کہ میں اپنی بہن کی شادی زبردستی کہیں نہیں کروں گا، چاہے وہ ساری زندگی اسی گھر میں کیوں نہ رہے۔ یہ بات بھابھی کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ ان کے چہرے پر چھپی ہوئی ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی، مگر انہوں نے اسی وقت کچھ نہیں کہا، بلکہ دل ہی دل میں ایک نئی چال چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھائی کے دوسرے شہر جاتے ہی انہوں نے اپنی سازش پر عمل شروع کر دیا۔ جمعہ کا دن تھا۔ صبح کا وقت کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ بھائی غیر معمولی طور پر نرم لہجے میں میرے پاس آئی اور بولی، یہ میرا جوڑا پہن لو، نہا دھو کر اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ وہی بھابھی تھی جو مجھے ہمیشہ ڈانٹتی رہتی تھی، اور آج اتنی نرمی؟ میرے دل میں کئی سوال پیدا ہوئے، مگر میں خاموش رہی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، بھابھی کیا بات ہے؟ وہ فوراً بولی، جتنا کہا ہے اتنا کرو، باقی بعد میں بتاؤں گی۔
مجھے لگا شاید کوئی مہمان آنے والے ہیں، اس لیے میں نے کچھ مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے ان کا دیا ہوا سوٹ پہنا، بال سنوارے اور جیسے انہوں نے کہا ویسے تیار ہو گئی۔ پھر میں نے ان کے کہنے پر کھانا بھی تیار کیا اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ دل بے چین تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا تو فوراً سخت لہجے میں بولی، جلدی سے سر پر دوپٹہ لے لو۔ میں نے گھبرا کر دوپٹہ لیا، مگر انہوں نے خود آگے بڑھ کر اسے میرے سر پر جما دیا اور زور سے پن لگا دی۔ پن کی نوک میرے سر میں چبھ گئی اور میرے منہ سے ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ انہوں نے پرواہ نہ کی بلکہ مجھے گھورتے ہوئے کچھ برا بھلا کہہ کر باہر چلی گئیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دوبارہ دروازہ کھلا اور اس بار جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ کمرے میں بھابھی، اپنے نشے کے عادی بھائی، اپنے بڑے بھائی اور ایک مولوی صاحب کے ساتھ داخل ہوئیں۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ میں فوراً پیچھے ہٹنے لگی، مگر بھابھی نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ان کے ناخن میری جلد میں گھس گئے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے کرسی تک لے گئی اور زبردستی بٹھا دیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ جب مجھ سے اقرار لینے کی باری آئی تو بھابھی نے میرے کندھے کو زور سے دبایا اور کہا کہ ہاں کہو۔ اسی لمحے میرے اندر نہ جانے کہاں سے ہمت آئی۔ میں نے پوری طاقت سے انہیں دھکا دیا، کرسی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں سڑک پر نکل آئی اور پوری طاقت سے دوڑتی رہی۔ میرے پیچھے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر میں رکی نہیں۔ کچھ فاصلے پر جا کر میں اچانک ایک گاڑی سے ٹکرا گئی اور زمین پر گر پڑی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے اپنا ایک دھندلا سا چہرہ نظر آیا۔ وہ میرے بھائی کا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ سر میں ہلکا سا درد تھا۔ میرے پاس بیٹھے بھائی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رو رہے تھے۔ ان کی آواز بھری ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ مجھے بہت دیر سے حقیقت کا پتہ چلا۔ میں نے کمزور آواز میں پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ بولے، سب بتاؤں گا، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ کچھ دیر بعد مجھے ڈسچارج کر دیا گیا۔ گھر پہنچتے ہی بھابھی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ مجھ پر الزام لگانے لگی کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور ان کے بھائی سے نکاح سے انکار کر دیا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر بھابھی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تب بھائی نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا، اس گھر میں میری بہن رہے گی، تم نہیں۔ یہ سن کر بھابھی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کبھی مجھے دیکھتی، کبھی بھائی کو، پھر وہ غصے میں میری طرف بڑھی، مگر بھائی نے انہیں روک لیا۔ اسی دوران ان کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے۔ بھائی نے سب کے سامنے سچ بتا دیا کہ کس طرح بھابھی نے مجھ پر ظلم کیا، اپنے بھائی کو نشے میں مبتلا رکھا اور اپنی ہی بھابھی کو زہر دے کر مار دیا۔ یہ سن کر اپنے بھائی بھی شرمندہ ہو گئے اور انہیں وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بھابھی روتی رہیں، معافی مانگتی رہیں، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ بھائی نے سب کے سامنے انہیں طلاق دے دی۔ وہ چیختی رہی، مگر بھائی نے ان کی ایک نہ سنی اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ بچے رو رہے تھے، مگر بھائی نے انہیں میرے حوالے کر دیا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور نرمی سے بولے، آج کے بعد تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار ان میں سکون تھا۔ اللہ نے میری دعائیں سن لی تھیں۔ تو دوستو، کیا میرے بھائی نے میری خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے کر ٹھیک کیا یا مجھے گھر سے نکال دینا چاہیے تھا؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔